الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اور بہت ہی ادب و احترام کی مستحق میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی یوں تو ہر آیت اپنی ایک شان رکھتی ہے، لیکن قرآن کریم کا یہ جو حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ڈگری والا، کوئی منصب والا، کوئی تعلیم والا ہمارے سامنے کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس بات کی ہماری نظر میں بڑی لیاقت ہوتی ہے، بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے ہم سے یہ بات کہی ہے یا فلاں پروفیسر صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کا تذکرہ آتا ہے یا احکم الحاکمین کی بات کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ایمانی کمزوری کی یہ علامت ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بات کو بھی اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ میری اور آپ کی بات ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کا دعویٰ، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ، اور ایک طرف ان کی باتوں کی اہمیت کے تعلق سے ہمارا یہ عمل۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم کا جب بھی کوئی ٹکڑا تلاوت کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے ذکر کی جاتی ہے تو اس وقت ہمیں صرف یہی نہیں کہ اپنے ظاہری کانوں کو اس کی طرف لگائیں، بلکہ قرآن کریم کا ادب اور قرآن کریم کا، بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں کہ حق ہے کہ انسان اپنے کان سے زیادہ اپنے دل کو قرآن کریم کی باتوں کے سننے کے لیے استعمال کرے اور اپنے پورے جسم سے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اتنے بڑے بڑے، اتنے بھاری بھرکم اس نے پہاڑ بنائے۔ وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پوشیدہ پردے کی چیز بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، دن میں معاش کا نظام قائم کیا۔ رب العالمین کا عجیب و غریب نظام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور ہمارے سامنے جب دنیا میں کوئی نئی ریسرچ سامنے آتی ہے، دنیا کی کوئی تحقیق سامنے آتی ہے، تو ہم لوگوں کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور ہم اظہار اور حیرت کا تاثر دیتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں کہ عجیب و غریب تحقیق سامنے آئی ہے اور انسان نے کتنی زیادہ ترقی کر لی کہ نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔
لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو تحقیقات ہیں یہ ساری کی ساری تحقیقات اس دنیا کے اندر کی ہیں، اس دنیا سے آگے کی باتیں کوئی انسان نہیں پیش کر پاتا۔ بہت زیادہ آگے گئے تو چاند اور ستاروں کی باتیں کرنے لگے، لیکن یہ اس ذات کا کلام ہے، یہ اس ذات کی تحقیق ہے جس نے ان ستاروں کو، ان ہواؤں کو، ان بجلیوں کو، ان سمندروں کو، ان زمینوں کو اور آسمان کو پیدا کیا۔ اور کہتے ہیں وما مسنا من لغوب، ان سب کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی۔ یہ اس ذات کا کلام ہے، اس ذات کی بلندی کو کوئی کیا بیان کرے اور اس ذات کی بلندی کو کوئی کیا سمجھے۔ تو جب ہم اللہ کی تحقیق کو سنیں تو اس وقت جتنا ہم سائنٹسٹوں کی تحقیق کو سننے کے بعد متاثر ہوتے ہیں، کم سے کم کیا اللہ رب العزت کے کلام کا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ کی تحقیق، جو تحقیقات کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، دنیا کتنی بھی ترقی کر لے لیکن آسمانوں سے پار کی باتیں، انسانیت کے وجود سے پہلے کی باتیں، آسمان و زمین کے نظام کی باتیں، یہ ساری کی ساری باتیں دنیا کتنی بھی ترقی کر لے لیکن یہ والی باتیں نہیں کر سکتی، اس سے عاجز ہے۔ یہ والی باتیں اگر کوئی ذات کرے گی تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات کرے گی، وہ قرآن کریم کرے گا۔ تو بہرحال یہ ساری تمہید کے بعد مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تحقیق بیان کرتے ہیں، اور تحقیق کیا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے آسمانوں کے اوپر سارے کے سارے آسمانوں کے اوپر، آسمان کتنا بڑا ہے اس کا مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے، بلکہ صحیح معنوں میں یہ کہا جائے تو بے جانی ہوگا کہ کچھ بھی اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا ہے۔ والارض، اور زمینوں کے اوپر، والجبال، اور پہاڑوں کے اوپر، بڑے بڑے پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے ان تمام بڑی بڑی مخلوقات کے اوپر ایک بات کو پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ عجیب و غریب تحقیق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک امانت آسمان پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں کے اوپر پیش کی کہ تم اس امانت کو اٹھا لو۔ کیا تم اس امانت کو اٹھانا پسند کرو گے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا، صاف منع کر دیا، ہم نہیں اٹھا سکتے پروردگار اس امانت کو۔ سوچے تو صحیح کتنی بڑی امانت ہوگی، پہاڑ جیسا بڑے جسم و جثے والا، اس نے انکار کر دیا کہ میرا وجود اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس امانت کو اٹھا سکوں۔ زمین نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، روایتوں میں آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ واقعہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ کون ان تحقیقات کو بیان کرے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی تحقیق یہ بیان کی جا رہی ہے؟ کون ترقی کے اس مقام کے اوپر پہنچے گا کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے مراحل کو اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعات کی بلندی کو بیان کر سکے؟ قرآن کریم کے علاوہ، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کون ان مقام کی بلندی کو بیان کرے گا؟ ہمیں تعجب کیوں نہیں ہوتا؟ ہم قرآن کریم کے اوپر فخر کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ایسی عجیب و غریب انسانیت کے بارے میں تحقیقات ہیں کہ جو اسلام سے دور ہیں، وہ اس تحقیقات تک پہنچنے کی بات تو بہت دور ہے، ان تحقیقات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے دماغ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے جیسی تحقیقات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد کہا کہ ہمیں ایک امانت پیش کرنی تھی۔ وہ امانت ہم نے آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر پیش کی، پہاڑوں کے اوپر پیش کی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر اللہ نے بطور مثال کے کیا، ساری ہی مخلوقات کے اوپر اللہ نے اس چیز کو پیش کیا۔ جب بڑی کے اوپر آ گئے، جب بڑی کا ذکر کر دیا تو چھوٹے زندن اس کے اندر خود بخود آ گئے۔ تمام مخلوقات نے انکار کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس امانت کو اٹھانے سے سب مخلوقات نے انکار کر دیا ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا اللہ سے کہ اللہ اس امانت کو اٹھا کر ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، اگر تم اس امانت کو اٹھا لو گے تو میرے مقرب بن جاؤ گے، میرا قرب مل جائے گا، میں راضی ہو جاؤں گا تم سے، میں تمہیں اپنے قریب رکھوں گا، میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا تم میری رضا والی زندگی گزار لو گے تو پھر بالآخر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور اگر پھر اس امانت کو نہیں اٹھایا، اس کے اندر ٹال مٹولی کی،
اس کی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور اس کے اندر کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ کی نزدیکی مل جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ امانت کیا تھی؟ جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ امانت تکلیف تھی، یعنی تکلیف سے مراد انسان کا اس بات کا اللہ سے وعدہ کر لینا کہ اے اللہ جن باتوں کا آپ حکم دیں گے میں مانوں گا، اور جن کاموں سے آپ رکنے کے لیے کہیں گے میں رکوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو زمین میں خلیفہ بنانا تھا، خلافت قائم کرنی تھی۔ اور جو انسان کسی کا نائب ہوتا ہے، کسی کا خلیفہ ہوتا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ اختیارات وہ دیے جاتے ہیں جو اصل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اختیارات رکھے کہ اس کو دنیا میں اس بات کے اختیارات دیے کہ وہ بھلائی بھی کر سکتا ہے اور برائیاں بھی کر سکتا ہے، نیکی کے کام بھی کر سکتا ہے اور برائی کے کام بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، اچھے اعمال کر بھی سکتا ہے، اچھے اعمال چھوڑ بھی سکتا ہے۔ دنیا میں اس کے اوپر کوئی پکڑ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں آتی۔ لیکن اگر اس امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھائے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اور بالآخر آخرت میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر اس امانت کو نہیں اٹھائے گا، اس امانت کے اٹھانے میں پہلو تہی کرے گا، کوتاہی کرے گا، تو پھر بالآخر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اس امانت کا سب سے بڑا جو جز ہے وہ ہے نماز، جس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے، اور گزشتہ ہفتے سے پہلے ہفتے میں نماز کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھیں، اور آج بھی ارادہ ہے کہ اسی تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس۔ تصور تو کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا جتن کیے ہیں امت کو باتیں سمجھانے کے لیے، جتن کیے ہیں کہ کسی طرح سے میں اپنی امت کو یہ بات سمجھا دوں، کسی طرح سے میں امت کا تعلق اللہ سے جوڑ دوں، کسی طرح سے بندہ اللہ رب العزت کی نظر میں برگزیدہ اور پیارا بن جائے، اور پیارا بننے کے بعد آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی موقع آیا کرتا تھا، جہاں موقع دیکھا فوراً سمجھانے کے لیے کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کر دی۔ چنانچہ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس۔ مکانات تو ہر جگہ بنتے ہیں، ہر علاقے میں مکانات بنائے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر اسی مکان بنانے کی مثال سے مخلوق خدا کے دل میں، بندگان خدا کے دل میں، اپنی امت کے دل میں یہ بات اتارنے کی کوشش کی کہ تم نے مکان تو بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ سب کہیں گے کہ ہاں ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانا چاہتے ہیں کہ مکان کے اندر، مضبوط بلڈنگوں کے اندر، ان کو اونچا لے جانے کے لیے پلر بنائے جاتے ہیں، ستون بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو بلند ترین عمارت ہے، اس کے لیے بھی چند ستون ہیں۔ اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی، اس کے بعد اس کے ستون بنائے، اور ستون کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا ستون یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کا اعلان کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیارے پیغمبر اور رسول ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا ستون ہے، اللہ کی گواہی کا اقرار کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر احکام میں، اگر احادیث میں اور قرآن میں آپ کو تذکرہ ملے گا تو نماز کا ملے گا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، سب سے پہلے اللہ کی ایک ہونے کی گواہی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی، اس کے بعد تیسرا نمبر جو آتا ہے، تیسرے نمبر پر آتے ہی سب سے پہلے اللہ کا اور اس کے نبی کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تم ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اسلام کے خیمے کے نیچے سمجھتے ہو، اگر تم اسلام کے خیمے سے باہر نہیں جانا چاہتے، اگر تم اپنے آپ کو اسلام سے باہر نہیں لے جانا چاہتے، اگر تم اپنے آپ کا اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتے ہو، وہ اقام الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے قائم کرنے کا تذکرہ کیا۔
اس کے بعد آپ قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو۔ دو عبادتوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ سب سے محتم بالشان عبادت، سب سے محتم بالشان عبادت بدنی عبادتوں میں نماز ہے، اور مالی عبادتوں میں سب سے عظیم الشان عبادت انفاق فی سبیل اللہ زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس کا سب سے اعلیٰ جو ہے وہ زکوٰۃ۔ ہر جگہ زیادہ تر آپ کو جو قرآن کریم میں ملے گا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اقامت صلاۃ اور انفاق اور ایتاء زکوٰۃ کا تذکرہ ملے گا۔ سب سے پہلے اگر اعمال میں تذکرہ آئے گا ایمان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا ایمان والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ اگر اپنے آپ کو ایمان والا مانتے ہو تو نماز قائم کرو۔ آپ پورے قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیں، سورہ بقرہ شروع کریں تو سورہ بقرہ میں پہلی آیتوں میں آپ کو ملے گا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آگے اقیموا الصلاۃ، اس کے بعد قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے وہ نماز کو قائم کریں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہیں فرماتے ہیں کہ نماز کو میری یاد کے لیے پڑھو، کہیں فرماتے ہیں فاذا قضیت وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب تم میدان جنگ میں ہو، جب گردنیں کاٹی جا رہی ہوں، جب خون کے فوارے چھوڑے جا رہے ہوں، جب کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہو، کسی کا پیر کاٹا جا رہا ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز سے غافل نہ ہونا۔ سوچے تو صحیح قرآن کریم کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں جس وقت گردنیں ماری جا رہی ہیں، دشمن سامنے ہیں اور اہل اسلام اور مسلمانوں کی تعداد نہایت کم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ آدھا لشکر وہاں پہ کھڑا ہوگا دشمنوں کے مقابلے میں، آدھا لشکر نماز پڑھے گا، پھر آدھی نماز پڑھ کر یہ وہاں جائے گا، پھر یہ والا لشکر آ کر کے یہاں نماز پڑھے گا۔ ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ حتیٰ کہ نماز ایسی محتم شان عبادت ہے کہ بچپن سے لے کر جب نماز فرض ہوگی، جب نماز فرض ہوگی اس کے بعد سے لے کر جب تک موت نہیں آ جاتی، نماز اللہ تعالیٰ نے کسی حال میں معاف نہیں رکھی۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے نماز پڑھو۔ نماز ہر حال میں انسان کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، الا یہ کہ انسان مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، الا یہ کہ انسان بچہ ہو، الا یہ کہ انسان ایمان والا نہیں ہے، الا یہ کہ انسان مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ جب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم جو نماز چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہم بچے ہیں، ابھی ہم نابالغ ہیں، ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی؟ یا یہ کہ ہم مجنون اور دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، ہمارے دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی؟ یا پھر ہم نعوذ باللہ ایمان میں ہے ہی نہیں، جو اس لیے ہمارے اوپر نماز ہے ہی نہیں؟ کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ کیوں نہیں نماز پڑھی جاتی؟ عجیب و غریب واقعات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک صحابی کے زمانے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ فرمانے لگے ایک صاحب آنے کے بعد کہ اس دن اندھیرا ہو گیا تھا، دن میں سورج کے سامنے بادل چھا گئے اور اندھیرا ہو گیا، اور وہ صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب یہ والے واقعات پیش آتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ وہ فرمانے لگے کچھ نہ پوچھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ اگر ذرا بھی تیز ہوا چلا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ہوتے تھے، نماز باندھ کر کے نماز کی نیت باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ذرا بھی آسمان کے تیور بدلے ہوئے دیکھے، ذرا بھی گھٹا دیکھی، آسمان کا کلر بدلا ہوا دیکھا، آسمان کی رنگت میں تبدیلی دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر کے مصلی پر کھڑے ہوئے ملتے تھے۔ اگر کبھی سورج گہن ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ملا کرتے تھے، اور جب تک سورج کا گہن ختم نہیں ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم نہیں کیا کرتے تھے۔ جب چاند گہن ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے اوپر ملا کرتے تھے، اور بالآخر فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ کیا یہ پیار جھلکتا ہے اس جملے سے نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اور اس آنکھوں کی ٹھنڈک کا اثر یہ تھا کہ متعدد صحابہ کرام سے روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک رکعت میں
پڑھتے ہیں حتیٰ کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے، 100 پر نہیں کیا، میں نے سوچا 150 پر کریں گے، 200 پر کریں گے، اللہ کے نبی نے رکوع نہیں کیا حتیٰ کہ پوری سورہ بقرہ ایک رکعت کے اندر پڑھ ڈالی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی، 2 صفحے کم 2.5 سپارے کی سورت ہے، سب سے بڑی قرآن کریم کی سورت ہے، ایک رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، اور روایت میں آتا ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع بھی اتنا لمبا کیا کہ جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی تھی اتنی دیر میں رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، دوسرا سجدہ بھی اتنا طویل کیا، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، پھر سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اتنا ہی لمبا رکوع کرتے ہیں جتنی دیر میں سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہے، اتنا ہی لمبا سجدہ کرتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ بھی اتنا طویل ہوتا ہے۔ پھر تیسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء پڑھتے ہیں، پھر چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھتے ہیں، 6 سپاروں سے زیادہ ہوتے ہیں 4 سورتوں کے ملا کر کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عالم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حتیٰ یتوالت قدمہ، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی آپ نے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور عجیب و غریب جملے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بستر پر آرام کے لیے تشریف فرما ہے، پھر یوں فرماتے ہیں کہ چلو چھوڑو، آرام کر کے کیا کروں گا، میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کروں، اور اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر کے ساری کی ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت آ چکا ہے، آپ نماز کے لیے تشریف بستر پر نہیں جاتے۔ سوچے تو صحیح، کیا عبادتوں میں لذت آتی تھی، کیا مزہ آتا ہوگا نماز پڑھنے میں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ چھوڑو میں تو اپنے رب کو مناؤں، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ ایک موقع پر ایک صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اپنے بستر پر نظر فرما لیں، آپ کے بستر بہت پتلا بستر ہے، سردی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈبل کر دیا جاتا تھا اور گرمی میں تھوڑا سا سنگل ہو جایا کرتا تھا، ایک ہی بستر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گرمی سردی میں ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے اس بستر کو ڈبل کر کے بچھا دیا کہ کچھ بستر موٹا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ آپ میرے بستر کو اس طرح کر کے نہ بچھائیں، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ صبح اٹھنے میں مجھے تہجد کے لیے پریشانی ہو رہی تھی، رات میں اتنی لذت والی نیند آئی تو مجھے صبح اٹھنے میں دقت آئی، پریشانی ہوئی، اس وجہ سے آپ میرے بستر کو ایسے ہی رہنا دیں۔ ایک موقع کے بعد صحابہ نے تذکرہ کیا کہ آپ اپنے لیے کچھ آسانیاں پیدا فرما لیں، تو فرمانے لگے کہ میری تو مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک مسافر ہو، اور مسافر اپنے سفر کے دوران جب تھک جائے تو اس کو کچھ دیر آرام کی ضرورت پڑے، اور وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سہارا لے لے اور کچھ دیر کے لیے آرام کر لے۔ مجھے یہاں تھوڑی رہنا ہے، مجھے تو یہاں پر سفر پورا کر کے چلے جانا۔ میرے پیاروں، میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، یہ اس ہستی کے حالات ہیں کہ جس سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ ہر موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل آپ کو یہ ملے گا، نماز، صرف اور صرف نماز۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ سفر کے دوران ہے، سفر کے دوران یہ خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ میں اور آپ ذرا سی دیر کے لیے تصور کریں کہ کوئی انسان کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو، لیکن ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ اولاد کتنی بھی نکمی صحیح، کتنی بھی ناکارہ صحیح، کتنی بھی نافرمان صحیح، لیکن ہر باپ کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ جیسے یہ خبر پہنچی، یہ خبر کانوں میں پڑی، میں اور آپ اپنا عمل سوچیں، میرا اور آپ کا عمل کیا ہوتا، سوائے رونے کے، سوائے شکوے کے، سوائے شکایت کے، سوائے شور اور واویلا کرنے کے، ہمارا اور آپ کا کیا عمل ہوتا۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سواری سے اترے، مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے اس بچے کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیجیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد واپس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ مجھے میرے پروردگار نے قرآن میں ایسا ہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ سارے صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے چلے جائیں، نماز 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 کے علاوہ مجھے اور آپ کو اگر ہم غور کریں، اگر دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں تو نماز کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے۔
عجیب و غریب واقعات ہیں اللہ کے بندوں کے، عجیب و غریب واقعات، عقل حیران رہ جاتی ہے کیا کیا واقعات۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کر کے واپس لوٹے ہیں، سفر میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت آتا ہے، پڑاؤ ڈالا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات کو پہرا کون دے گا؟ دو صحابی، ایک مہاجر اور ایک انصاری کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ والی خدمت ہمارے ذمے ہم دیں گے، آپ آرام سے سو جائیں۔ سب لوگ سو جاتے ہیں، ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی پوری جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے ساری فوج کے لیے پہرا دے رہے کہ ہمارے بھائی آرام سے سو جائیں۔ اب دونوں کی باتیں دیکھیں اور ان کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دونوں باتیں کرتے ہیں کہ ہم دونوں بھی تھکے ہوئے ہیں، ہم بھی جہاد میں شریک تھے، ایسا نہ ہو کہیں ہم دونوں سو جائیں، ہماری آنکھ لگ جائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر بھروسہ کر کے دی اس میں تھوڑی بہت کمی نہ آ جائے۔ کیا عشق تھا ان کا، کیا محبت تھی ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، ایسے ہی ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ جیسے اللہ کے نبی ان کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، ایسے میرے اور آپ کے لیے بھی رویا کرتے تھے، لیکن ان کی باتیں دیکھیں۔ اس کے بعد یہ دونوں کا مشورہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہ ایسا کر لیں کہ ایک ساتھی سو جائے اور ایک ساتھی جاگ لے، اس کے بعد پھر دوسرا ساتھی بیدار ہو جائے اور یہ والا ساتھی جاگ جائے، اس طرح سے رات بھی گزر جائے گی اور دونوں کی نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک ساتھی کو سلا دیا گیا۔ اب ایک ساتھی پہرا دے رہا ہے۔ اب پہرا دیتے دیتے اس ساتھی نے یہ سوچا میں اکیلا ہوں، کوئی بات کرنے والا نہیں، تھکا ہوا تو میں بھی ہوں، جب خالی ہی ہوں تو کیوں نہ ایسا کر لوں کہ نماز ہی پڑھ لوں۔ اللہ کرے یہ جملہ ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ میں خالی ہوں تو کیوں نہ یہ کام کر لوں کہ نماز ہی پڑھ لوں۔ نماز سے کتنی محبت، نماز سے کتنا شغف، نماز سے کتنی انسیت، نماز سے کتنا تعلق کہ اگر خالی بیٹھنے کے دوران ہم سوچتے ہیں کہ اگر خالی ہیں تو ذرا سا موبائل ہی دیکھ لیں، ہم تھوڑی سی فلمیں ہی دیکھ لیں، ہم تھوڑے سے گانے ہی سن لیں، اگر خالی ہیں تو کسی کو فون ملا کر ٹائم پاس ہی کر لیں، اگر خالی ہیں تو اپنے گھر سے باہر نکل کر کوئی مل جائے گا تو اس سے بات چیت کر کے اس سے گپے مار کر کے اپنا ٹائم پاس کر لیں گے۔ اور ان حضرات کا یہ عالم ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی فرصت ملے تو میں اپنے اللہ سے اپنا تعلق کیوں مضبوط نہ کر لوں، اور اگر پہلے سے مضبوط ہے تو کیوں نہ اور گہرا کر لوں۔ چنانچہ ان صحابی نے نیت باندھ لی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب جب نماز پڑھی تو اللہ کی شان کہ ادھر سے ایک کافر آیا اور ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آیا، لیکن پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اسے نظر آیا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اس نے وہاں سے تیر کا نشانہ لگا کر ایک تیر مارا، ان صحابی کے جسم کے اندر پیوست ہو گئے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ان صحابی نے ابھی نماز کو موقوف نہیں کیا اور ذرہ برابر ان کے اندر جنبش نہیں آئی، ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے، اور نماز جاری ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے دوسرا تیر مارا، دوسرا تیر بھی جا کر ان کے جسم کے اندر پیوست ہو گئے، اب بھی کوئی جنبش نہیں۔ اس کے بعد تیسرا تیر مارا، تیسرا تیر بھی ان کے جسم کے اندر پیوست ہو گیا اور اب بھی کوئی جنبش نہیں۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ 3 تیر لگنے کے بعد ان کا خون خوب بہا، اور جب 3 تیر لگنے کے بعد اچھا خاصا خون بہا اور ان کو چکر آنے لگے، ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید اگر میں نے اب اور نماز پڑھی میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنی نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ آپ کو جب پہلا تیر لگا تھا اللہ کے بندے آپ مجھے جب ہی اٹھا دیتے۔ کہنے لگے میں کیا بتاؤں، میں نے سورہ کہف پڑھنی شروع کی تھی اور اس سورہ کہف میں مجھے اتنی لذت آ رہی تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا، میرا اپنے رب کے ساتھ ایسا کنیکشن جڑ گیا تھا، میرا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق جڑ گیا تھا، اس نماز میں مجھے ایسی لذت آ رہی تھی، خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی نے میری یہ ذمہ داری نہ لگائی ہوتی اور مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ اس ذمہ داری میں کوتاہی ہو جائے گی، میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میں سورہ کہف پڑھے بغیر اپنی نماز پوری نہ کرتا چاہے میری جان چلی جائے۔ چنانچہ جب وہ صحابی کھڑے ہوئے تو اس نے دیکھا کہ 2 ہو گئے اور بڑے تو وہ تو چلا گیا، لیکن ان روایتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان اللہ کے بندوں کو نماز سے کس قدر عشق تھا۔ آج ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آج ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہم بھی کلمے کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن نماز کے تعلق سے میرا اور آپ کا جو عالم ہے، میرا اور آپ کا جو حال ہے، وہ ہر انسان اس سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھتے جائیں شروع سے لے کر آخر تک، آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ میرے عزیز کا، میرے
میرے اپنے جو بھی ان سے قرابت ہوتی ہے، میرے خاوند کا یا میرے والد کا یا میرے بھائی کا یا میرے بیٹے کا، آخری جملہ جو زبان سے نکلا وہ یہ تھا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ہم لوگ کتنے بھی گئے گزرے صحیح، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے، یہ والا جو باب ہے، تو الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے باب میں ہر انسان کو اپنی بساط و حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا محبت ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے آخری جملہ کون سا نکلا تھا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ انسان آخری جملہ اپنی زبان سے وہ نکالتا ہے جو بڑا ہی اہم ہوتا ہے، اسی لیے اس نکلنے والے جملے کو جملہ نہیں کہا جاتا، اس کو بات نہیں کہی جاتی۔ آخری زبان سے نکلنے والے جو جملے ہوتے ہیں ان کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اور اولاد کتنی بھی نافرمان صحیح، لیکن وصیت کو ضرور پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے، کتنی بھی نافرمان صحیح، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے والد کی وصیت تھی، اور ساری زندگی اس بات کو نبھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میں اور آپ کتنے بھی گئے گزرے صحیح، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر ایمان کی رمق بھی باقی ہے، اگر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہے، اور ہماری روح ابھی مردہ نہیں ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی محبت ہے، تو شاید ہمارے دل کے اندر یہ بات گھر کر جائے، اور شاید اس بات کے سننے کے بعد ہمیں کچھ شرم آ جائے اور ہم نمازوں کو چھوڑنے کا سلسلہ آج موقوف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو آخری جملہ تھا وہ الصلاۃ، وہ نماز تھا، کہ میرے امتیوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ صحابہ فرماتے ہیں یہی فرماتے گئے حتیٰ کہ آپ کی زبان مبارک نے کلام کرنا بند کر دیا اور آپ کا سانس اکھڑ گیا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی آخری وصیت تھی جو وہ اپنے امتیوں کو دے گئے۔ دو باتیں کہہ کر گئے، ایک تو اپنے ماتحتوں کے بارے میں، غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ایک نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ سے کس طرح سے کوئی اللہ کا بندہ بیان کرے، کس طرح سے وہ درد آپ کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرے، آخری بات میں اپنی عرض کر کے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے دین کو عجیب و غریب ڈرامہ بنایا، عجیب و غریب اس کی صورت بنائی کہ ہمارے ذہنوں میں صرف اور صرف یہ تصور ہے، اکثریت تو ایسی ہے جو نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتی، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو آپ اس اللہ کے بندے سے سوال کریں آپ کیوں پڑھتے ہیں، وہ یہ جواب دے گا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر میں نے نماز کو چھوڑا تو رب العالمین قیامت کے دن مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن پورے قرآن کریم کی جو روح ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی تعلیمات ہیں، جو احادیث کا نچوڑ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا ہے اس امت کے اندر، وہ اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے ذریعے سے اس امت کو تعلیم دی ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کا یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ بتانا چاہتے تھے امت کو کہ اگر کوئی انسان اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہے تو وہ کس طرح سے جوڑے گا، اگر انسان اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے رب سے محبت کرنا چاہتا ہے، اگر اپنے رب کی نظر میں محبوب بننا چاہتا ہے، تو میرے اور آپ کے علاوہ آپ کے پاس نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، ہم یہ تو سوچیں کہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے آسمان بنایا، میرے اور آپ کے لیے زمین بنائی، میرے اور آپ کے لیے شاندار خوبصورت رشتے بنائے، میرے اور آپ کے لیے شاندار برفیلے پہاڑ بنائے جن کو دیکھ کر میری اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا عام کیا، جانوروں کو ذبح کرنا حلال کیا، عورتوں کو حلال کیا، اولادیں بنائیں۔ رب العالمین نے کیسے کیسے عیش و آرام کے ہمارے لیے چیزیں رکھیں، اور بدلے میں رب العالمین نے کیا مانگا؟ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ اس کے چھوڑنے کے اوپر کیا سزا ہے۔ اگر انسان تھوڑی بہت دیر کے لیے بغور و فکر کرے تو انسان کا دل اس کو مجبور کرے گا کہ بہت بڑی ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے، رب العالمین کی ذات کے ساتھ بہت بڑی ناشکری ہے۔ رب العالمین نے کیسے کیسے جتن کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے امت کو نماز کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، ساری کے ساری کس طریقے سے تعلیمات دیں، اور نماز کے لیے کیسی کیسی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نماز کے بارے میں عجیب و غریب باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، کوئی روزی کے لیے پریشان ہے،
کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، کوئی غموں سے پریشان ہے، کوئی گھر کے حالات سے پریشان ہے، ان تمام باتوں کی پریشانیوں کا حل صرف اور صرف نماز کے اندر موجود ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان سے رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہ اگر رب العالمین راضی ہو جائے تو پھر کیا ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں بچیں گی؟ کیا پھر ہماری اولادیں ہماری نافرمانی کریں گی؟ کیا پھر ہمارے گھر کا یہ والا ماحول رہے گا؟ یہ سارے کے سارے اعمال ہمیں بتاتے ہیں کہ رب العالمین ناراض ہے۔ یہ رب العالمین کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو اولاد کو باغی بنا دے گا، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو گھر کے ماحول کو بگاڑ کر کے رکھ دے گا، جب وہ راضی ہوتا ہے تو کبھی کبھی رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو کبھی کبھی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو گھر میں بیماریوں کے انبار لگا دیتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو اپنی مسجد کے دروازے ایک انسان کے اوپر بند کر دیتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو کھانا پینا ایک دفعہ کو بند نہیں کرتا، ہواؤں کو بند نہیں کرتا، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بہرحال نماز کے تعلق سے چند باتیں جو ذہن میں تھی وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ آج ہم اللہ رب العزت کو سامنے مانتے ہوئے عہد کریں، ایک مضبوط ارادہ کریں۔ یہ ارادہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو ہر چیز اس کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ اگر ہم مضبوط ارادہ کر لیں تو اللہ کی مدد ہمارے لیے شامل حال ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نمازوں کو پڑھنا آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ نماز کی عظمت ہمارے دلوں میں تازہ فرمائے، رب العالمین ہمارے لیے نمازوں کی پابندی آسان فرمائے، ہمیں نمازوں پر مواظبت نصیب فرمائے، ہمیں نمازوں کو چھوڑنا ہماری نظر میں کتنی یہ گندی بات ہے ہماری نظر میں اس کو واضح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد